ایک مخلص کی کال لیتے ہیں پھر اس کو عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حضرت جی۔ جی حضرت جی میں بشرا بول رہی ہوں۔ جی بات کیجئے۔ حضرت جی وہ میں نے اپنے شوہر کا بتایا تھا کہ وہ نہ کچھ ٹھیک نہیں رہتے، جی لیکن شکر الحمدللہ وہ ٹھیک ہے دعائیں سے آپ کی، لیکن میں یہ بیٹیوں کے رشتوں سے میں بڑی پریشان ہوں۔ جی بیٹیوں کے رشتے میں جی میں وہ امدیہ نور کی امی ہوں نا، سونیا کی، اور جی ٹھیک ہے۔ آپ جب حج پہ گئے تھے نا تو وہ بتا کے گئے تھے کہ سورت طٰہٰ لکھ کے رکھنی ہے، وہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھیک۔ لیکن ابھی تک نہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک دو رشتے آئے ہیں تو آپ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات عرض کروں پہلے، بیٹیوں کے رشتے کے مسائل کیوں زیادہ ہو گئے، پریشانیاں کیوں ہو گئیں؟ میں آپ کو حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب کا ایک فرمان سناتا ہوں، ایک ملفوظ سناتا ہوں، ایک قول سناتا ہوں۔ آج سے 1000 سال ہو گئے ہیں، 1000 سال پہلے انہوں نے یہ بات فرما دی۔ شیخ کے وصال کو تقریباً 1000 سال ہو گیا ہے، اور 1000 سال پہلے، 10 صدیاں پہلے یہ بات فرما دی کہ جس عورت کا جسم کھلا ہوگا، گلا بال کھلے ہوں گے، ننگا سر ہوگا، اس پہ آفتیں اور رشتوں کی بندشیں آئیں گی۔ اس میں میرا ایک پروگرام ہے پورا جو میں نے آپ کو دیا ہے، اسی ٹی وی پروگرام میں جو آپ سنتے ہیں، اور اس کا میں تجربہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر میں نے اگلا ملفوظ جو پڑھا وہ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا۔ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ دلی سے پاک پتن آیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں، حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دلی سے پاک پتن آیا۔ تو دلی سے پاک پتن آیا تو میں نے دیکھا کہ شیخ بہت غضب میں ہیں، جلال میں ہیں، حالانکہ میں نے شیخ کا جلال زندگی میں کم دیکھا، جمال ہی جمال دیکھا، شفقت ہی شفقت دیکھی۔ تو میں نے دیکھا کہ شیخ بہت غضب میں ہیں، جلال میں ہیں، اور پتہ چلا کہ شیخ کی بارگاہ میں کچھ خواتین ایسی آئی ہیں جن کے سر ننگے ہیں اور جن کا جسم ڈھکا ہوا نہیں ہے، اور فرما رہے تھے جنات کی نظر تمہیں کھا جائے گی اور تمہیں زندگی میں تلخیاں اور مشکلات ہوں گی، اور تمہاری نسلوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اور ہوں گے تو ٹوٹ جائیں گے۔ اوہو، یہ میں بہت بڑی ہستی کی بات، اور کسی ہستی نے نقل کی۔ بات کرنے والے، فرمانے والے شیخ فرید الدین ہیں رحم اللہ تعالی علیہ، اور اس کو کوڈ کرنے والے، نقل کرنے والے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تاریخ کا حصہ ہے یہ بات، اور جنات کی نظر کھا جاتی ہے۔ آپ سارے وظائف جو دیے ہیں آپ وہ پڑھیے، اس کے ساتھ ایک عمل صرف کر دیجئے کہ 2 رکعت نماز نفل، سورت نفل، اور اس کے بعد 3 بار سورت یاسین، توجہ والے، دھیان والے پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں۔ باقی جو وظائف دیے ہیں ان کو نہ چھوڑیے، کیونکہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ 100 فٹ پہ پانی نکالتے ہیں، 90 فٹ پہ 80 فٹ پہ نکالتے ہیں، چٹانیں آتی ہیں، درمیان میں پتھر آتے ہیں، محنت کھودتے 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 جب 80 فٹ پہ پہنچتے ہیں، حالانکہ ابھی 20 فٹ باقی ہے، آپ تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ابھی ہے باقی 20 فٹ 10 فٹ۔ تو جو وظائف، جو تسبیحات دیے ہیں ان کو آپ نہ چھوڑیے، روز نئے تسبیحات، 2 نئے وظیفے نہ بدلیں، اور یہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، صلاۃ الحاجت نیت کریں، اور اس کے بعد 3 بار سورت یاسین آپ پڑھیے، اور 3 بار سورت یاسین پڑھ کے جو ہے پھر اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور یہ سارا گھر پڑھیں، بیٹیوں کو پڑھوائیں۔ اکثر بیٹیوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے وہ جاب کرتی ہیں، ٹیوٹر ہے، ٹیوشن ہے، ٹیچر ہے، کمپیوٹر ہے، وہ مصروف ہیں۔ بیٹیوں کو اعمال پہ لگائیں، بیٹیوں کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں، بیٹیوں کو یہ زندگی کا سبق دیں، بیٹیوں کو مصلح سے شناسائی دیں، تسبیح سے شناسائی دیں۔ میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس ٹرکوں کے ٹرک جہیز ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، اور رشتہ ہی نہیں ملتا۔ معلوم ہوا ہم بیٹی کو سب کچھ دے سکتے ہیں، نصیب اور مقدر یہ عرشی فیصلے ہیں، یہ فرشی فیصلے نہیں ہیں، یہ عرشی فیصلے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ میری اس بات پہ امید ہے توجہ کریں گے اور قدردانی کریں گے۔